یہ ہے کہ اگر کلاسز آن لائن ہو سکتی ہیں تو آن لائن امتحانات لینے میں کیا حرج ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف طلبہ رہنما سبط حسن نے. بہت شکریہ سبط حسن ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر سوال ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے وی وانٹ آن لائن ایگزامینیشنز اور سوائے آن لائن ایگزامز کے کوئی ایگزامینیشنز نہیں ہونے چاہیے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے کیا حرج ہے کہ اگر آن کیمپس امتحانات دیے جائیں؟ دیکھیں شجا بھائی، یہ جتنا بھی یہ ساری سچویشن ہے یہ بہت اتنی آسان نہیں ہے. یہ پوری کمپین جو ہے پچھلے پورے سال سے چل رہی ہے. اس میں آن لائن بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اس پہ یہاں پر ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، ہم نے گورنر ہاؤس کو گھیراؤ کی بھی کال کیا. لیکن یہ سارے مدعا جو ہیں جتنے بھی مسائل ہیں گورنر پنجاب کو بھی معلوم ہے، یہ صوبائی منسٹر کو بھی معلوم ہے، یہ وفاقی منسٹر کو بھی معلوم ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی بھی ایک مسئلے پہ حل کیا ہو. یہ حکومت جو ہے یہ نوجوانوں پہ بنی ہے. یہ حکومت جو ہے اس نے نعرہ لگایا کہ ہم نوجوانوں کو امپاور کریں گے. لیکن پچھلے ہم 2 سالوں کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کرونا کی وجہ سے جن مسائل کا شکار یہ لاکھوں نوجوان ہوئے ہیں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اب ایک آن لائن کلاس ہے، اب کلاس کا ماحول دیکھیے. اب کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں، جو کوئی جی بی سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی پشاور میں ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں. وہ کس طرح پیپر دے دیں گے؟ ان کی تیاری نہیں ہے. ان کو جو موضوعات ہیں، جو ان کی ڈگریز ہیں، ان کو سوالات ہی کلیئر نہیں. وہ کس طرح آگے پیپر دے دیں؟ دوسرا مدعا جو ہے کہ اس وقت جو ایک فیسوں کا انہوں نے بھاری بھرکم بوجھ ڈالا ہوا ہے، جو کلاسز نہیں ہوئی ہیں، جو کنڈکٹ نہیں کیے ہیں، وہ چارجز بھی لیے جا رہے ہیں. اب پچھلے پورے سال میں اگر یونیورسٹیز بند ہیں تو ٹرانسپورٹ چارجز کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر جو سپورٹس فنڈ ہے وہ چارجز کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اب یہ پوری لسٹ ہے جس کے اوپر پچھلے پورے 1 سال سے کمپین چل رہی ہے، لیکن کسی نے بھی آ کے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. اب کرونا کے ایس او پیز کا جہاں تک تعلق ہے اور جو کلاس کی کنڈکٹ کرنے کا معاملہ ہے، اب جو کلاس میں انہوں نے کورسز پڑھوائے ہیں وہ مڈ ٹرم تک، اگر آپ نے 80% آپ نے بچوں کو سلیبس پورا کروا دیا ہے تو آپ 80% اب مڈ ٹرم تک کیوں لے رہے ہیں؟ فائنل میں آپ کون سا پیپر لیں گے؟ اب یہ کویسچنز جو ہیں یہ ہمیں لاہور سے بھی سنائی دے رہے ہیں، یہ ہمیں کراچی سے بھی سنائی دے رہے ہیں، ہمیں اسلام آباد سے بھی سنائی دے رہے ہیں. لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو کوئی اس کان سے پکڑ رہا ہے، کوئی دوسرے کان سے پکڑ رہا ہے، کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے، کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات کہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو سیاسی اور ان کو جو ہے نا آزادی نہیں دی گئی ہے، ان کی کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل اتنے بن گئے کہ پہلے مسائل تو کریکولم پہ ہمارے آلریڈی کوسچنز تھے. ٹویٹر پر تو یہ پھر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے نا. میرا سوال یہ ہے سبط حسن صاحب کہ دیکھیں آپ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں لیکن کوئی مطالبات بھی تو لائیں. مطالبہ دیکھیں، حکومت تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ہم ہائیبریڈ ایگزامینیشن کی طرف چلتے ہیں، ہم ایک بلینڈ آف ایگزامینیشن آپ کے لیے کر لیتے ہیں. لیکن اس میں سراسر آن لائن ایگزامینیشن سے انکار کرنا آپ کو نہیں لگتا ایک بہت نامناسب بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ اس چیز کی شاید اجازت نہ دیتا. اور دوسری سب سے اہم بات جو ابھی آپ سے پہلے ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ آن لائن ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈگری کی ویلیڈیٹی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایگزیکٹلی سوال اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے ہمیں یہ بھی پروسیجر دیکھنا پڑے گا کہ جو آن لائن کلاسز لی گئی ہیں کیا وہ کوالٹی والی تھیں. اب ایک آن لائن کلاس میں کچھ بچوں کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے، اور دوسرا جو ٹیچر بات کر رہا ہے کہ کسی کو سنائی پورا نہیں دے رہا، کسی کا کویسچن پٹ نہیں ہو رہا. اب ایک گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں 70 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. اب 70 میں سے آپ بچوں کو سوال ہی کرنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کا کنسپٹ کیا کلیئر ہوگا؟ وہ پیپر میں آ کے کیا لکھے گا؟ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی بجائے، اس کو ٹیکل کرنے کی بجائے، یہ بھی بات ہمیں پچھلے 6 ماہ میں جب لاک ڈاؤن تھا ہمارے کئی یونیورسٹی کے جو ایل ایم ایس سسٹم تھے وہ جواب دے چکے تھے. اب یہ ساری صورتحال ہونے کے باوجود اب اس ٹائم پر آخر میں اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے پیپر لیں گے، صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری چھڑا رہے ہیں، جس طرح حکومت یہ کرتی آ رہی ہے. اور اب یہ اس پریشر میں آ کے، اس ڈپریشن میں آ کے جو نوجوان ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں، ہمارا یہ سوال ہے آپ سے، ہمارا حکومت سے یہ سوال ہے. اچھا مجھے بتائیں اب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ طلبہ اب کیا دیکھنے میں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے ہڑتال کی کال بھی دی ہوئی. ہڑتال سے مراد ایک دھرنا دیا جانا ہے یا کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ فرمائیے سوال. ہم تو ابھی ایک کمپین کر رہے ہیں، اس پہ آن لائن جو ہماری کمپین چلتی رہے گی جب تک ہمیں سنا نہیں جائے گا. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں اٹھائی، ہم مسلسل 1 سال سے اٹھا رہے ہیں لیکن کسی نے کان نہیں دھرا ہے ہماری آواز پر. اب اگر یہ پرابلم سولو نہ ہوئے، اگر اسٹوڈنٹس کو امپاور نہ کیا گیا جو لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ اسٹوڈنٹ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ ڈگری ہولڈرز ہیں، یہ ووٹرز ہیں، ان کی عمر 18 سال سے اوپر ہیں، یہ ساتھ ساتھ کام کر کے، جابز کر کے، 20-20 ہزار کی نوکری کر کے، ساتھ میں کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. یہ ہم کوئی وہ طبقہ نہیں ہے جن کو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سوسائٹی کس طرح رن ہوتی ہے، معاشرہ کس طرح چلتا ہے. ہمیں سیریس لیا جائے، ہماری باتوں کو سنا جائے، اور اگر ہمارا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ہم دوبارہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. ہمیں وزیر اعلیٰ کا گھیراؤ کرنا پڑا ہم وہ کریں گے، اور ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. دیکھیں گھیراؤ اور دھرنا تو وہاں کیا جاتا ہے نا جہاں پہ کوئی ایک سسٹمیٹک سیٹ آف ڈیمانڈز ہو. آپ کی ڈیمانڈ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو دھرنے کی طرف چلے جائیں گے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آن لائن ایگزامینیشن پاسبل ہی نہ ہو ٹیکنیکل بیسس کی بنیاد پر، کیونکہ پاکستان کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اور دوسری سب سے اہم بات اگر تمام طلبہ ایس او پیز کو فالو کریں تو
सिप्ते हसन साहब, फैक्ट्रियां चल रही हैं, स्कूल्स कल से खुल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दफातर में सरकारी हो प्राइवेट हो काम जारी है, तो आप भी एसओपीज फॉलो करके इम्तिहान दे दें, इसमें क्या बुरा है? मेरा एक सिंपल सा एक सादा सा क्वेश्चन ये है कि जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लास को पूरी तरह अटेंड ही नहीं किया अपनी किसी भी इंटरनेट के मसले की वजह से, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ऑनलाइन पेपर आपने लेना है, आपने उसको फिजिकल पेपर लेना है, वो किस तरह आके उसके ऊपर पेपर अपना हल करेगा? वो दोबारा अगर फेल हो जाता है, जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, जिसने क्लासेस पूरी ले ली किसी भी और इन सारे मसाइल की वजह से, वो किस तरह पेपर दे आके? मुझे इस बात को समझा दें आप, इसको किस तरह किया जाएगा? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे दिनों में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज हर जगह ली गई। तब तो ऑनलाइन क्लासेस जब ली जाती रही, तो उसके बाद जब अब ऑनलाइन एग्जाम्स की बारी आई है तो अब हमें ट्विटर पर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो इसका अगर आप हाइब्रिड एग्जामिनेशन की तरफ हम आ जाएं, अगर, क्योंकि देखिए आपसे पहले अभी यहां पर गुफ्तगू हो रही थी कि डिग्री की वैलिडेशन पर सवाल उठेंगे। वजह यह है कि आप उसमें दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत सारी हमने देखा थी कि आप डिमांड्स करें, लेकिन जब मीम्स बनाई जाती हैं, जब एक फनी वीडियोस की सूरत में वीडियो क्लिप्स वायरल किए जाते हैं, उससे फिर ये सारी डिमांड्स एक तफन्नुन के रास्ते पर आ जाती हैं। ये पूरे एक साल का डिप्रेशन है इस नौजवान नस्ल के ऊपर, जो अपने एजुकेशन सिस्टम से तंग है, इस हुकूमत से तंग है, जिनको पावर नहीं किया गया है, और वो डिप्रेशन अपना निकालेगी। ये एक पॉलिटिकल कैथारसिस है, वो नारों के जरिए आता है, वो स्लोगन्स के जरिए आता है, वो इन मीम्स के जरिए आए, और ये आता रहेगा जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाएंगे। ये इस हुकूमत की जो पूरी जो हुकूमत आई है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है, और अगर ये उस किरदार को नहीं समझेंगे, उसको अगर स्नब करेंगे, उस जमहूरी हक को नहीं समझेंगे, तो ये भी मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पर इंतहाई बुरी बात है। हम क्लासेस हम लेने को भी तैयार हैं, हम पेपर देने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो किस तरह होगी? यहाँ पे प्राइवेट तलीमी इदारों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ पे सरकारी जो अदारे हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, वो अलग डील कर रही है, जो मेजोरिटी में मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, जो घर से 5-6 हज़ार रुपए लेके आ रहा है। अब इनके जो मसाइल हैं, ये मसाइल को 10-15 मिनट के 5 मिनट में नहीं हल हो सकते हैं। इनको हमने पहले भी इनको गुजारिश की है, ये दोबारा स्टूडेंट्स को बुलाएं, इनको इनके स्टेक होल्डर इनको समझें, उनके मसाइल को हल करें। हम जो डिग्री की वैलिडेशन का सवाल है, अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब क्वालिटी नहीं है ऑनलाइन क्लास की, तो किस बेस पर आप पेपर कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिप्ते हसन साहब तलबा रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तलबा का मौका दुरुस्त नजर आता है। उसकी वजह यह है कि तलबा का कहना है कि जब आपने तालीम ही ऑनलाइन दी है तो इम्तिहानात ऑनलाइन ना लेने की कोई वजह समझ में नहीं आती। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।